اگر کوئی کہتا ہے جی میں حضرت صاحب کو نہیں مانتا، حضرت صاحب کو میں نہیں مانتا، مجھے بٹھاؤ، آپ اس کو فی الخطی، ہاں آپ اس کو ایک دے ماریں گے، دفع ہو جب بدبخت، تو کون ہے؟ تو ہے کہاں کی بلا؟ تجھے پہچانتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نا جب حضرت صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، بعض اوقات بھنور اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، شاید کہ میری کوئی اتنی حیثیت ہے، شاید کہ میری کوئی اتنی ویلیو ہے، تو بعض اوقات حضرت والا راستہ چھوڑ کر وہ خود اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے جناب ہم آپ کو حضرت کی وجہ سے پہچانتے تھے، آپ کون ہیں؟ جب حضرت آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم کیسے پہچانے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کہاں کی بلا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْحَقِّ لَيَكْتُمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ درود پاک۔ قابل صد احترام فرزندان توحید و سنت، اصحاب و اہل بیت سے عقیدت محبت رکھنے والے، ضلع میرپور خاص کے اس علاقہ جمس آباد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے غیرت مند، جرت مند، باشعور، باہمت سنی نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر آپ کے ضلع کی جماعت، قاری عبدالرشید صاحب اور برادرم حافظ احتشام الحق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے کے ذمہ داران مولانا محمد رمضان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے ولی کامل، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور اس کارواں کے روح رواں، ہزاروں شہداء کے امین
حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب آپ حضرات کے سامنے کچھ ہی دیر میں جلوہ افروز ہوں گے اور انشاءاللہ ایمان افروز بیان آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور روز محشر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو آپ ایک اجنبی انجان آدمی نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا انتظار تھا، اور ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں تھے۔ حتیٰ کہ مدینہ میں جو یہودی آباد ہوئے، ان یہودیوں کے آباد ہونے کا پس منظر بھی اسی طرح ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں ہی ادھر ٹھہر گئے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک گہری نظر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال و عادات پر اعلی نظر کی نظر تھی۔ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اس وقت ایک راہب آپ علیہ السلام کے علاقے یعنی مکہ میں آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کوئی عجیب بات تھوڑی ہے، ہر رات میں کتنے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آج رات فلاں ٹائم ایک بچہ پیدا ہونا تھا، بتاؤ وہ بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ یتیم بچہ ہے۔ جب یہ بات پھیل گئی تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک نظر اس بچے کو دیکھنے دو۔ جناب خواجہ عبد المطلب اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوں میں لے کر باہر آئے۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر نظر پڑی وہ شخص بے ہوش ہو کر گر گیا اور اعلان کرنے لگا کہ انتقلت النبوۃ من ولد بنی اسرائیل۔ لوگو ہائے، ہمارے لیے تباہی ہو گئی، ہمارے لیے بربادی ہو گئی، ہمارے لیے رسوائی ہو گئی۔ بھئی کیا بات ہوئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ اس نے کہا لوگو تمہیں پتہ نہیں یہ بچہ کون ہے؟ تم سمجھتے ہو شاید کہ یہ عام بچہ ہے، یہ معمولی بچہ ہے، لیکن مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ کوئی معمولی نہیں، بلکہ اس امت کا پیغمبر بن کے آیا۔ آج کے بعد بنی اسرائیل سے تاج نبوت چھن گیا، آج کے بعد بنو اسرائیل سے تاج نبوت چلا گیا، اور یہ اس امت کا آخری پیغمبر بن کے آیا۔ اب قیامت تک اس پیغمبر کی نبوت ہی رہے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ پہلے ہی اتنی باتیں قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ کو جو بھیجا ہے، یہ نہیں کہ یہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں، بلکہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ
کما یعرفون ابناءہم، جس طرح آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، بچوں کو پہچانتا ہے، اس لیے یہ آپ کے نبوت کو بھی اسی طرح یہ پہچانتے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں، دنیا کی لالچ میں آ کر، مال و جاہ کی لالچ میں آ کر یہ طمع کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، وگرنہ آپ کے نبوت کا اعلان پہلے ہو چکا ہے، آپ کی نبوت کے چرچے پہلے سے چلے آ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کو پہچانا گیا، آپ علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ ربا کس طرح پہچانتے ہیں؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو آدمی پہچانتا ہے، ربا یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جس طرح اپنے باپ و دادا کو آدمی پہچانتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ابناءہم اور آباءہم، حالانکہ بیٹے اپنے باپ کو بھی پہچانتے ہیں اور باپ اپنے بیٹوں کو بھی پہچانتا ہے، لیکن جس طریقے سے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، شاید کہ اس طریقے سے بیٹے اپنے باپ کو نہیں پہچانتے، کیونکہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ پورا کا پورا باپ کے ہاتھوں میں، ماں باپ کے ہاتھوں میں بچے پلتے رہتے ہیں، بیٹے پلتے رہتے ہیں، ہر جسم کے ہر ایک عضو سے، ہر ایک نشان سے واقف ہوتے ہیں۔ گویا کہ بیٹوں کو باپ زیادہ پہچانتا ہے بنسبت باپ کے پہچاننے کے۔ اسی انداز میں یہود و نصارہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن پھر کیوں نہیں مانا؟ مال و دولت کے حرص میں آ کر حق کو انہوں نے چھپا دیا۔ صرف آپ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا تو پتہ تھا ہی، آپ علیہ السلام کا تو انتظار تھا ہی۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کو بھی پہچانتے تھے، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو بھی پہچانتے تھے۔ چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں ہیں اور خواب دیکھا، وہاں راہب کے پاس چلے گئے، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس شہر سے؟ حضرت ابو بکر نے یہ بھی بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے وجود سے کپڑا ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، میں قمیص نہیں ہٹاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تمہارے جسم کے فلاں حصے میں فلاں نشان ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ نشان موجود ہے، اگر آپ کا نام عبداللہ ہے، اگر آپ مکہ سے آئے ہیں، تو پھر میری بات سنو کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس سے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے آپ ہوں گے، اس کے بعد آپ اس کے جانشین بنیں گے، اس کی زندگی میں آپ اس کے وزیر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ علیہ السلام کے تذکرے بھی تورات، انجیل، زبور میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب کے تذکرے بھی تورات، انجیل، زبور میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ہر ایک ادا تورات، انجیل، زبور میں محفوظ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان کی بھی ہر ایک ادا تورات، انجیل، زبور میں موجود ہے۔ اور یہ محض اتفاق نہیں، یہ انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تذکرے کو بھی عام کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے تذکرے کو بھی عام کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام
آخری پیغمبر بنے اور پیغمبر کے صحابہ آخری صحابہ بنے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت میں بے مثال ہیں اور پیغمبر کے صحابہ منصب صحابیت میں بے مثال ہیں. جس طرح پیغمبر جیسا کوئی نبی نہیں، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ جیسا کوئی صحابی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا. میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے صرف نہیں چنا، آپ علیہ السلام کو بھی چنا، آپ کے لیے آپ کے شہر کو بھی چنا، آپ کے لیے آپ کے دین کو بھی چنا، آپ کے لیے آپ کی شریعت کو بھی چنا، آپ کے لیے آپ کے خاندان کو بھی چنا، آپ کے لیے آپ کے والدین کو بھی چنا، آپ کے لیے آپ کے کتاب کو بھی چنا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آپ کے لیے رب نے جو جماعت بھیجی اس جماعت کو بھی چن کر بھیجا ہے. وہ جماعت بھی چن کر دی اللہ نے. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کے انداز میں کہ اگر صحابہ سے زیادہ کوئی اور وفادار ہوتے رب ان کو بھیج دیتا، صحابہ سے زیادہ اگر کوئی سچے ہوتے رب ان کو بھیج دیتا، صحابہ سے زیادہ اگر کوئی جانثار ہوتے رب ان کو بھیج دیتا. لیکن سب سے چن کر اللہ نے جن کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ صحابہ چنے ہوئے تھے، سب سے زیادہ وفاداری میں صحابہ بے مثال تھے، سب سے زیادہ جانثاری میں صحابہ بے مثال تھے. صحابہ جیسا آدمی نہ پہلے کسی نے جنا نہ بعد میں کسی نے جنا. تو اس لیے رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کو نمونہ بنا دیا، صحابہ کرام کو آئیڈیل بنا دیا قیامت تک کے لیے. اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی شریعت نہیں، اب کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر صحابہ کرام کو تیار کر کے اور صحابہ کو آئیڈیل بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. صحابہ آئیڈیل بن گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے علاقوں میں لوگ آتے ہیں اور کوئی برتن لے آتے ہیں، کوئی مشینری لاتا ہے، کوئی کپڑا لاتا ہے، کوئی کیا چیز لاتا ہے، لیکن سیمپل کے طور پر سب سے پہلے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، وہ بے مثال ہوتی ہے. جی یہ سیمپل ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ اس طرح کی ٹوپی جی جو سیمپل کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ بے عیب ہوتی ہے. جو سیمپل کے طور پر کپڑا پیش کیا جاتا ہے کہ جی اس طرح کا کپڑا ہمارے پاس ہے، جو کپڑا دکھایا جاتا ہے وہ کپڑا بڑا لگژری ہوتا ہے، بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. اسی انداز میں کوئی اور چیز دکھائی جاتی ہے سیمپل کے طور پر کہ جی اس طرح کی چیز جو نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے چیز وہ بے مثال ہوتی ہے. اسلام کا سیمپل صحابہ کرام، اسلام کا نمونہ صحابہ. اسلام کا نمونہ کون؟ زور سے بھائی، اسلام کا نمونہ کون؟ پیغمبر سے عشق کا نمونہ کون؟ توحید کا نمونہ کون؟ ختم نبوت پہ ایمان کا نمونہ کون؟ نماز پڑھنے کا نمونہ کون؟ پیغمبر کے ساتھ چلنے کا نمونہ کون؟ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے کا نمونہ کون؟ پیغمبر پر ایثار کرنے کا نمونہ کون؟ پیغمبر پر انفاق کرنے کا نمونہ کون؟ قرآن پر عمل کرنے کا نمونہ کون؟ جنت حاصل کرنے کا نمونہ کون؟ نعرہ تکبیر، شعر صحابہ، کردار صحابہ، افکار صحابہ، نعرہ تکبیر. اور اس نمونے میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلی شخصیت ابو بکر صدیق ہے.
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جناب عمر ابن خطاب ہے، تیسرے نمبر پر جناب عثمان ابن عفان ہے، چوتھے نمبر پر علی المرتضی ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہیں، اس کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ اور اگر آنا چاہتے ہو تو آؤ صحابہ کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، صحابہ والی لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ جنت صحابہ کے لیے، اللہ کی رضا صحابہ کے لیے، جنت کے وعدے صحابہ کے لیے۔ اور اگر کوئی دوسرا طبقہ ہے جس کے لیے جنت کا وعدہ ہو، جس کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہو، قرآن کھول کر دیکھو، والذین اتبعوہم، یا جنت صحابہ کے لیے یا غلامان صحابہ کے لیے، جنت یا صحابہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جنت جاگیر صحابہ کی، جنت جاگیر صحابہ کی۔ اور اگر تمہیں چاہیے تو پیچھے لگ جاؤ۔ ہاں بھائی، حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ جی چارپائی سجائی گئی، خوبصورت بستر رکھا گیا اور بہترین کھانے بنائے گئے، جی کس کے لیے؟ جی حضرت صاحب کے لیے۔ یہ بستر کس کے لیے؟ جی حضرت صاحب کے لیے۔ جی یہ چادر کس کے لیے؟ جی حضرت صاحب کے لیے۔ جی یہ کھانا کس کے لیے؟ حضرت صاحب کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں بیٹھتا ہوں اس پہ، آپ کہیں چل دفعہ ہو جا، تو بیٹھتا ہے ادھر، بھاگ جا ادھر سے، آپ بھگا دیں گے کہ یہ میرے حضرت کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بستر کس کے لیے؟ یہ سہولیات کس کے لیے؟ یہ پھول کس کے لیے؟ یہ محفل کس کے لیے؟ یہ محفل کس کے لیے؟ ہاں، اگر تمہیں چاہیے تو آ جاؤ، حضرت کی چپل اٹھا لو۔ اگر تمہیں چاہیے، کھانا چاہیے، حضرت کے چپل سیدھی کر لو۔ اگر تمہیں وہ کھانا چاہیے، حضرت کی چپل اٹھا لو۔ اگر تمہیں وہ بستر پہ بیٹھنا چاہیے تو حضرت کے پیچھے لگ جاؤ، پھر جہاں حضرت بیٹھیں گے وہاں تم بیٹھو گے۔ جو کھانا حضرت کھائیں گے وہ کھانا تم کھاؤ گے۔ جو احترام حضرت کا ہوگا وہ احترام آپ کا ہوگا۔ اسی انداز میں جناب من جنت صحابہ کے لیے، اللہ کی رضا صحابہ کے لیے، جنت کی نعمتیں صحابہ کے لیے، غلمان صحابہ کے لیے، شرابن طہورا صحابہ کے لیے، وکوائب اترابا صحابہ کے لیے، یہ ساری نعمتیں صحابہ کے لیے۔ ہاں جناب، اگر تمہیں چاہیے تو صحابہ کے پیچھے آ جاؤ، صحابہ کے نوکر بن جاؤ، صحابہ کے چوکیدار بن جاؤ، صحابہ کے غلام بن جاؤ۔ میں الفاظ کھول کے اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنت صحابہ کے لیے۔ تمہیں چاہیے تو حق نواز بن جاؤ، تمہیں چاہیے تو ایثار بن جاؤ، تمہیں چاہیے تو ضیاء الرحمان بن جاؤ، تمہیں چاہیے تو اعظم طارق بن جاؤ، تمہیں چاہیے علی شیر بن جاؤ، تمہیں چاہیے تو اورنگزیب فاروقی بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شعر صحابہ، کردار صحابہ، عظمت صحابہ، زندہ ہے جھنگوی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں حضرت صاحب کو نہیں مانتا، حضرت صاحب کو میں نہیں مانتا، مجھے بٹھاؤ، آپ اس کو فی الخطی، ہاں آپ اس کو ایک دے ماریں گے، دفعہ ہو جا بدبخت۔ تو کون ہے؟ تو ہے کہاں کی بلا؟ تجھے پہچانتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نا جب حضرت صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، بعض اوقات بھنور اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، شاید کہ میری کوئی اتنی حیثیت ہے، شاید کہ میری کوئی اتنی ویلیو ہے، تو بعض اوقات حضرت والا راستہ چھوڑ کر وہ خود اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے جناب ہم آپ کو حضرت کی وجہ سے پہچانتے تھے، آپ کون ہیں؟ جب حضرت آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم کیسے پہچانے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کہاں کی بلا ہیں؟
ہاں جناب، اسی انداز میں ہم غلام ہیں جناب علی المرتضیٰ کے بھی، ہم ماننے والے ہیں جناب علی المرتضیٰ کے بھی۔ اگر تمہیں علی المرتضیٰ کے ہی ساتھ چلنا ہے، چلو ادھر ہی چلو، ادھر چل پڑو۔ حضرت علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فاروق اعظم کو اپنی لخت جگر نکاح میں دیتے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان کے در پہ اپنے شہزادوں کو پہرے دار کھڑا کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر علی کے پیچھے ہو، چلو بھائی ادھر ہی چل پڑو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جدھر علی ہے ادھر حق ہے بھائی، حق علی کے ساتھ، علی حق علی کے ساتھ، تم کہتے ہو نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ، اور علی حق علی کے ساتھ، اور علی حق کے ساتھ۔ اب دیکھو کہ علی کھڑا کہاں ہے۔ علی ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا ہے، علی جناب عمر کے ساتھ کھڑا ہے، اور صرف علی نہیں، علی کی اولاد بھی ساتھ کھڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد حضرت امام زین العابدین حضرت حسین کی اولاد ہے۔ حضرت حسین حضرت علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہے، شہید کربل ہے۔ حضرت حسین کے سامنے لوگ آئے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر صحابہ کے متعلق نازیبا باتیں کہنے لگے۔ حضرت حسین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اوے بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ نے مہاجرین کہا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ بتاؤ بھلا کیا تم اس طبقے میں سے ہو جسے اللہ نے انصار کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسین نے کہا ہے کہ دو طبقوں کا تم نے انکار کر دیا، اور تیسری گواہی میں دیتا ہوں کہ والذین نجاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، تم اس تیسرے طبقے سے بھی خارج ہو۔ امت مسلمہ کے تینوں طبقوں سے تم فارغ ہو گئے۔ اور اسی انداز میں حضرت زین العابدین کی بھی یہی باتیں، حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کا بیٹا ہے، حضرت زین العابدین کا بیٹا ہے، حضرت علی کا بچہ ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے۔ حضرت امام محمد باقر اہل بیت کا وارث بھی ہے۔ حضرت امام محمد باقر کے سامنے کسی نے آ کر پوچھا کہ جی بتائیں کہ تلوار کا دستہ جو ہے وہ چاندی کا لگا سکتے ہیں؟ تلوار کا دستہ چاندی کا لگا سکتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو تلوار تھی اس کا دستہ چاندی کا تھا۔ کیا فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو تلوار تھی اس کا دستہ چاندی کا تھا۔ سامنے والوں میں سے وہ سائل کہنے لگا کہ جی آپ بھی صدیق کہتے ہیں، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر جلال میں آئے، کشف الغمہ میں موجود ہے، فرمایا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق من لم یکن لہ صدیقا فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا ہاں صدیق، ہاں صدیق، ہاں صدیق۔ جو صدیق کو صدیق نہ مانے اللہ دنیا اور آخرت میں اسے رسوا کرے، اس کو سچا نہ کرے۔ یہ حضرت امام محمد باقر بھی حضرت ابو بکر سے پیار کرنے والے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی، صحابہ بھی، صحابہ بھی۔ لہذا کسی کے غلط بہکاوے میں مت آؤ۔ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، اور ہمارے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ شیر بہادر تھے، حیدر کرار تھے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں
اور اصحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، در حقیقت وہ حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی، کیا خیال ہے، دفاع کرتے رہو گے؟ اپنی جماعت کے ہاتھ مضبوط کرو گے؟ جہاں بلایا جائے آؤ گے؟ جماعت کے پیغام پہ لبیک کہو گے؟ ہر وقت یا صرف جلسوں میں؟ ہاں؟ اگر تمہیں بلایا جائے کہاں پر کہ جی آؤ، تو تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہی تمہارا عزم ہے تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔